اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فاللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی ان عبادہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رجب ہے کہ جس میں مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ سلسلہ امامت کے پہلے امام ہیں، اور امامت کے اہمیت اور امامت کی فضیلت اور امامت کے شرف کو سمجھنا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور یہ عبادت بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں انجام دے گا، بلکہ یہ عبادت اس طریقے سے انجام دے گا کہ جس طریقے سے پروردگار چاہے۔ طریقہ عبادت اور ذوق عبادت کو سکھانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں بھیجے۔ وہ تمام انبیاء کے جن کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، سرکار ختمی مرتبت تک آتا ہے، یہ وہ سب ہیں کہ جو پیغام الہی کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، یہاں تک کہ جب سرکار رسالت کا عہد آیا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس قدر سخت حکم پیغمبر کے لیے تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس پیغام کو پہنچانے میں کچھ تعامل کیا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب آپ تعامل نہ فرمائے، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد میدان غدیر میں آپ نے اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ یہیں پر ایک دو باتیں ہمیں بہت اہم ہیں جو سمجھنی ہے، جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو نبوت کا مرحلہ کہتے ہیں، جو دین کے لانے والوں کا سلسلہ ہے، اور اب اس کے بعد جو دین کو لانے والے تھے ان میں آخری ذات حضور سرور کائنات کی تھی۔ آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور جب دین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دین کو لانا یہ ایک اہم مرحلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم مرحلہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا جائے۔ اگر حفاظت دین کا انتظام نہ ہو تو حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ تک سارے نبیوں کی محنتیں رائگاں ہو جائیں گی، سارے نبیوں کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو بقائے دین کہتے ہیں، حفاظت دین کہتے ہیں، اور اسے ہم اپنی قرآن کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، مذہب کی اصطلاح میں اس کو امامت کہتے ہیں۔ تو نبوت احکام الہی کو لانے کا نام ہے، اور امامت احکام الہی کو بچانے کا نام ہے۔ حضور سرور کائنات نے اس دین کے محافظین میں پہلا نام حضرت علی علیہ السلام کا لیا، اور آپ نے ان کی امامت کا اعلان میدان غدیر میں کر دیا۔ اصل میں یہ اعلان
امامت مولائے کائنات پیغمبر کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو ایک میسج دیا تھا کہ ہم خیر الہی لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پیغام الہی لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پیغام الہی اور خیر الہی پر جو بھی عمل کرے گا یقیناً اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کو جنت الفردوس میں بلند مقام ملے گا، اس کو دائمی نعمتیں ملیں گی۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام چونکہ صادق تھے، امین تھے، پیغمبر کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے تھے، اس لیے لوگوں نے پیغمبر پر اعتبار کیا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ مگر جب آغاز دین اسلام پیغمبر اسلام نے کیا ہے تو اس وقت ذوالعشیرہ میں سب کو بلایا اور دعوت دی، اور اس دعوت میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، خیر دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے اس بات کو جو بھی مانے گا اور جو بھی ہماری مدد کرے گا، جو بھی ہماری نصرت کرے گا، وہ ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا جانشین ہوگا، ہمارا خلیفہ ہوگا۔ اس دعوت ذوالعشیرہ میں سب خاموش تھے سوائے مولائے کائنات کے، اور آپ نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب متعدد بار پیغمبر نے یہ بات کہی اور ہر بار مولائے کائنات نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو پیغمبر اسلام نے علی کو اپنا بھائی، اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ مقرر و معین کیا۔ تو مولائے کائنات کی خلافت اور آپ کی امامت کا اعلان تو ذوالعشیرہ میں ہو گیا تھا، مگر غدیر میں یہ عمومی اعلان تھا۔ اب یہاں پر جو بات نازک ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے سارے وعدے جو مومنین سے کیے وہ آخرت کے کیے ہیں، ایک وعدہ ہے جو مولائے کائنات سے دنیا کا کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو گے، ہم تمہیں اپنا جانشین بنائیں گے۔ مولائے کائنات نے وعدہ کیا اور مکے میں 13 سال رہے، مولائے کائنات نے پیغمبر کے دین کی حفاظت کیا ہے۔ مدینے میں 10 سال رہے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کیا اور پیغمبر کی حفاظت کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد پیغمبر نے جو وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، اس وعدے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اگر پیغمبر نے وہ وعدہ نہیں پورا کیا تو قیامت کے وعدے پر اعتبار کیسے ہوگا، آخرت کے وعدے پر اعتبار کیسے ہوگا؟ پیغمبر نے جتنے وعدے کیے ہیں آخرت کے لیے اس پر اعتبار کیسے ہوگا؟ یعنی غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا اتنا اہم تھا کہ جس پر سارا دار و مدار تھا پیغمبر کے ان وعدوں کا، لہذا غدیر میں پیغمبر اسلام علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب دنیاوی وعدہ پورا کر دیا ہے تو آخرت کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا۔ مولائے کائنات کی امامت کا اعلان کیا۔ مولائے کائنات آپ کی ذات والا صفات یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ عالم و آدم میں کوئی بھی نہیں ہے جو علی سے پہلے کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا۔ مولائے کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یہ کہ اتفاق تھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو علی کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اس کو اتفاقی کہا جا سکتا ہے۔ صرف خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ ذوالعشیرہ میں پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنا یہ بھی اتفاق ہے۔ بستر پیغمبر پر سو کر پیغمبر کی جان بچانا یہ بھی اتفاق ہے، اور تمام غزوات میں چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو یا خیبر ہو یا خندق ہو، ہر جگہ فتح و کامرانی حاصل کرنا اور اس کا صحرا علی کے سر پر باندھنا یہ بھی اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے صلح کی ہے تو صلح نامہ بھی علی نے لکھا، یہ بھی اتفاق ہے۔ دنیا علی کے بارے میں سوچے کہ جس کے اتفاق کا یہ عالم ہے اس کے اختیار کی منزل کیا ہوگی، کہ جس نے سورج کو پلٹا دیا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس نے ستارے کو اپنی ڈیوڑی پر بلا لیا، اس علی کے اختیار کی منزل کیا ہوگی۔ تو یہ مولائے کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ یہاں پر ایک اختلاف جو کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی باتیں اس عنوان سے کرتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف روزے کا نام ہے، عبادت وہی عبادات جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے
اسی کو صرف عبادات کہتے ہیں، اس میں بھی خاص طور سے نماز کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو نماز ایک دن میں 5 وقت ہوتی ہے۔ ہم نے صبح کی نماز پڑھ لیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیا، یہ کل ملا کر 17 رکعت نماز ہوتی ہے۔ 17 رکعت نماز انسان 17 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ باقی 17 منٹ نکال دیں تو یہ 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں، اس میں سے 17 منٹ نکال دیں تو کیا اس میں انسان بیکار رہے گا، بے مصرف رہے گا، اس کی کوئی اور معموریت نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو بتایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کہ وہ عبادت جو آپ نے انجام دی وہ 17 منٹ میں ختم ہو گئی، لیکن باقی جو اوقات آپ کو ملتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، ان کے اسوے پر عمل کرتے رہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و خوض کرتے رہیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ کیا سبب ہے کہ جناب مریم بیت المقدس میں ہیں اور جب وقت ولادت آتا ہے تو حکم ہوتا ہے مریم چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ جناب مریم اس کیفیت میں کہ آپ باردار ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ آپ بیت المقدس سے چلی جائیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب پروردگار جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتا ہے کہ بی بی آپ کعبے میں آ جائیے۔ کسی کو اپنے گھر سے دور کر دیا ہے، کسی کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ عیسیٰ کی ماں ہمیشہ بیت المقدس میں تھیں، مگر جب ولادت کا وقت آیا ہے تو بیت المقدس سے دور کر دیا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں ہوا کرتی تھیں، جب ولادت کا وقت آیا ہے تو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے۔ یاد رکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم اللہ کا بیٹا کہتی ہے۔ اگر جناب عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہوتے تو قوم کو ایک دلیل مل جاتی کہ جس کا بیٹا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور مولائے کائنات کو پوری دنیا خدا کہنے پر مصر تھی، لہذا پروردگار عالم نے اپنے گھر میں پیدا کر کے یہ بتایا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ خدا تو ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انہیں کعبے میں بلا کر ایک دلیل پیش کیا ہے، ان کو بیت المقدس سے دور کر کے ایک دلیل پیش کیا ہے، تاکہ وہ قوم عیسیٰ کے بارے میں گمراہ نہ ہو، یہ قوم علی کے بارے میں گمراہ نہ ہو۔ یہ مقصد تھا کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ باقی ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لے آتی ہیں، اور جبکہ چابی بھی خانہ کعبہ کی جناب ابو طالب کے گھر میں ہے، دروازے سے جانا چاہیے تھا، مگر آپ دروازے سے نہیں گئی ہیں، بلکہ آپ کے لیے ایک در بنا ہے، اس سے آپ تشریف لے گئی ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ علماء سے اور خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عورتیں باردار ہوتی ہیں تو سائے سے بھی خوفزدہ ہوتی ہیں، مگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو خوفزدہ ہوتی۔ حیدر کرار کی ماں ہے، یہ کہاں ڈرنے والی ہیں؟ در بنتا ہے اور اس میں آپ چلی جاتی ہیں۔ ہمارے مربی، ہمارے استاد، ہمیں جن کی آغوش تربیت میں ہم پلے ہیں، جناب فخر الاتقیاء مولانا سید وسیم محمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا، مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس۔ اور اس طریقے سے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے پروردگار عالم سے کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگارہ تجھے انبیاء کا واسطہ، تجھے مرسلین کا واسطہ، تجھے اس مولود کا واسطہ ہے کہ جو میرے بطن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ خانہ کعبہ میں در بنتا ہے، آپ اس میں تشریف لے جاتی ہیں، 3 دن خانہ کعبہ میں رہتی ہیں، اس کے بعد آپ اسی در سے باہر واپس آتی ہیں، اور جیسے ہی واپس آتی ہیں مولائے کائنات سامنے ہیں۔ جناب بنت اسد نے کہا کہ اے فرزند، یہ تمہارا بھائی ہے، 3 دن ہو گئے پیدائش کو، آنکھ نہیں کھولی ہے، مگر جیسے ہی پیغمبر نے کہا چچی میرے ہاتھ میں دیجئے، آواز پیغمبر سنی ہے، ویسے ہی مولائے کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس رخ پر نور کی زیارت کی ہے وہ پیغمبر اسلام کا چہرہ ہے، اور آپ کا چہرہ ہے کہ جس کی مولائے کائنات نے سب سے پہلی زیارت کی ہے۔ گویا مولا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر اپنی آنکھوں کے لیے ہمارے چہرے کا انتخاب کیا ہے
تو ہم علم علم کے لیے تمہارے قلب کا انتخاب کرتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور اس کے بعد اب مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں؟ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے، روایت میں موجود ہے کہ آپ نے تلاوت کی ہے، اس طریقے سے تلاوت کی ہے کہ اگر عیسیٰ ہوتے جس طرح سے انجیل کی تلاوت کرتے، موسیٰ جس طریقے سے توریت کی تلاوت کرتے، داؤد جس طریقے سے زبور کی تلاوت کرتے اور قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس تلاوت کا جو حسن ہے اور اس کا جو سب سے بڑا کمال ہے اور اس میں سب سے بڑی جو خوبی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل وہ کتاب ہے جو علی کے آنے سے پہلے جا چکی ہے، اور قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو مولا کائنات کے بعد اس دنیا میں آئے گی۔ جب پیغمبر اعلان رسالت کریں گے تب سلسلہ وحی و تنزیل شروع ہوگا، اس وقت یہ کتاب آئے گی۔ تو جو کتاب چلی گئی اس کا بھی علم علی کے پاس ہے، اور جو کتاب آنے والی اس کا بھی علم علی کے پاس ہے۔ تبھی تو پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔